کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 14۔ علی اس کو فالو کر رہا تھا مگر ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی گاڑی ٹریفک سگنل پر رک گئی تھی اور وہ بائک لے کر تیزی سے نکل گیا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی ڈھونڈنے کی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر اس نے ارحان کو کال کی۔ ہاں علی، پہنچ گئے ہو؟ اس نے ونڈو اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ غائب ہو گیا کہیں، اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ ارحان نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ یہ کیا کر دیا تم نے علی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارا تھا۔ سر میں نے بہت کوشش کی مگر وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ اس نے لب کاٹے۔ میرے لیے کیا حکم ہے اب؟ وہ ایک طرف گاڑی روکے پوچھ رہا تھا۔ تم آفس چلے جاؤ اور میں کچھ سوچتا ہوں۔ ارحان نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ عائشہ ہاسٹل آئی تو بہت پریشان تھی کیونکہ اس نے عائشہ کی پریشانی بڑھا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے چنگل سے کیسے نکلے۔ اگلے دن وہ لیکچر لیتے ہوئے بھی کافی غائب دماغ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر عائشہ؟ اس کے کلاس فیلو عدنان نے اسے دیکھا تو وہ چونکی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا نہیں؟ عدنان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب کچھ نہیں، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے رخ موڑا۔ ہم کلاس فیلوز ہیں، سو پلیز اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اس نے اپنی خدمات پیش کیں تو اس نے بس سر کو جنبش دی۔ تم ایک ہیلپ کر دینا پلیز کہ آج کے لیکچر کے نوٹس مجھے سینڈ کر دینا، میں جا رہی ہوں۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کا جواب دیے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ ہاسٹل پہنچی تو وارڈن پہلے ہی تمہاری منتظر تھی۔ عائشہ، ارحان دلاور کون ہے؟ وارڈن کے تفتیشی انداز میں کہنے پر وہ چونکی۔ بھائی ہے میرے، کیا ہوا؟ اس نے بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ وہ تم سے ملنے آئے تھے، میں نے شام کا وقت دیا ہے، وارڈن نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اسے یہی تھا کہ ارحان اس سے اپنا کارڈ لینے آ رہا ہے۔ وہ کمرے میں گئی اور فریش ہو کر سوجی آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ میک اپ کی تہوں میں وہ اپنی پریشانی چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی، ساتھ 2 سے 3 لڑکیاں بھی کھڑی تھیں۔ وہ آپس میں ہی باتوں میں لگی ہوئی تھیں۔ یار وہ دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، وکیل لگ رہا ہے، کسی لڑکی نے کہا تو اس نے چونک کر نیچے دیکھا۔ کالے پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بھائی، وہ تیزی سے کہتی ہوئی کمرے میں گئی، کارڈ نکالا اور بھاگ کر نیچے گئی۔ السلام علیکم بھائی، وہ اس ہی کی منتظر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ نرم نظروں سے کہتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی جواباً سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم گڈ، آگے پیچھے کو تشویشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی یہ کارڈ، تھینک یو سو مچ، میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو پیسے لوٹا دوں۔ اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا تو ارحان نے سر کو جنبش دے کر اسے دیکھا اور کارڈ تھام لیا۔ کہاں بیٹھے عائشہ؟ اس کی بات سن کر یوں چونکی تھی جیسے کوئی بہت ہی عجیب بات کہہ دی ہو۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم دونوں بھائی بہن بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کریں؟ اس نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا جبکہ ارحان اسے حیران کرنے کو ہی تلا ہوا تھا۔ آپ جا کہیں، میرا مطلب آئیں کیفے میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے کیفے کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں کیفے نہیں، ایسا کرتے ہیں کہیں باہر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ارحان کی بات پر اس نے تعجب سے دیکھا اور پھر خوشی کے بے پناہ احساس نے اسے لپیٹ لیا تھا۔ مجھے تو اعتراض کوئی نہیں ہے مگر وارڈن اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے سامنے کڑے تیور لیے کھڑی وارڈن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سے اجازت لے چکا ہوں، ارحان نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے اجازت دے دی؟ ایڈوکیٹ ارحان ہے نام میرا۔ چلو تم نے اگر تیار ہونا ہے تو جلدی سے آ جاؤ، ارحان نے کہتے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ نہیں میں تیار ہوں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور ارحان کی پیروی میں اس کی گاڑی تک آئی۔ اسے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ اس کے سنگ چلتے ہوئے اس کی چال مغروانہ ہو چکی تھی مگر جانے کیوں گداز دل اس کی آنکھیں نم کر رہا تھا۔ ارحان نے اس کے لیے فرنٹ دروازہ کھولا تو وہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ کیا ہوا عائشہ؟ وہ پریشانی سے پوچھتے ہوئے دیکھ رہا تھا مگر وہ بس رو رہی تھی۔ عائشہ بچے کیا ہوا ہے، مجھے پلیز بتاؤ، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ ہم سے نرمی سے بات کرتے، میں ہمیشہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتی رہی اور آج وہ مل گیا تو بس خوشی اور جذبات سے رونا آ گیا۔ بھیگی آواز اور نم لہجے میں وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ ارحان کا بھی دل بھر آیا۔ بس یوں ہی گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔
کی۔ اس کے بعد وہ قریبی ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ ارحان نے کھانا آرڈر کیا۔ کھانے کے دوران وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ ارحان کا سینس آف ہیومر کافی اچھا تھا اور اس تھوڑے سے وقت میں ہی دونوں کے درمیان تکلف کی دیوار گر گئی اور بے تکلف کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارحان نے اسے دیکھا۔ عائشہ، کیا تم مجھے دوست بناؤ گی؟ یعنی بیسٹ والا فرینڈ۔ اس کی عجیب سی خواہش پر عائشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یعنی ایسا دوست جس سے تم اپنی ہر بات شیئر کر سکو اور میں اپنی، وہ نرم لہجے میں کہتا اس کو کمفرٹ زون مہیا کر رہا تھا۔ ہاں نا، عائشہ نے فوراً سر کو اس بات میں تیزی سے ہلایا تھا۔ بیسٹ فرینڈس؟ ارحان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور محسوس ہوا کہ بھائی کے ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہاتھ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب سے کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھ سے شیئر کرو گی اور میں تم سے، چاہے کوئی بھی بات ہو، اوکے؟ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی کیا سوچیں گے، بلکہ ایسے بتانا ہے جیسے خود کو بتاتی ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی جج نہیں کروں گا۔ ارحان نے اسے یقین دلاتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ فوراً مسکرائی۔ وہ خوش اتنی تھی کہ اسے وہ بلیک میلر بھی یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد اسے ہاسٹل ڈراپ کیا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ کے ساتھ یہ وقت اس قدر خوبصورت گزرا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ کاش تھم جائے۔ وہ بہت خوش تھی تو ارحان بے ساختہ مسکرا دیا۔ میرا بھی، اب انشاءاللہ ایسا ہی وقت گزرے گا ہمارا۔ اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی بات ہو تو فوراً کال کر لینا، اس نے مسکرا کر کہا تو عائشہ نے سر ہلایا۔ ارحان نے اس سے اس کا نمبر بھی لے لیا اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ اتنی خوش تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ سب کو بتائے۔ پہلے وشما اور عدیلہ لوگوں کو بتانے کا خیال آیا تو پھر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ جب ملے گی تو بتائے گی۔ ارحان گھر آیا تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس نے گیٹ پر گاڑی روکی، تبھی نظر سامنے پڑی تو ابرش دکھائی جو اس کو دیوانہ وار تک رہی تھی۔ وہ چونکا تھا اور ابرش فوراً پلٹ گئی تھی، جبکہ ارحان نے بھی نظروں کا رخ موڑ لیا تھا۔ گاڑی گراج میں کھڑی کی تو اسے لان میں فرح بیگم اور وشما دکھائی دیں۔ السلام علیکم۔ اسے زینت بیگم نے کبھی ان سے بدگمان نہیں کیا تھا، وہ بس خود ہی ان سے نہیں بولتا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور وشما تم کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں تو خوشی سے گرنے ہی لگی تھیں۔ ایکسکیوز می، وہ تیزی سے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بھائی کافی بدل گئے ہیں۔ وشما نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ فرح بیگم کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ اللہ پاک بھائی کے دل کو ہمارے لیے نرم کر دے، اس نے حسرت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ آمین ثم آمین۔ فرح بیگم بھی چاہتی تھیں کہ وہ ان کا خیال رکھا کرے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی تینوں بیٹیوں کو ایک بھائی کی شدید ضرورت تھی اور ارحان بلا شبہ ایک بہترین بھائی تھا، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ایک دن ارحان ان سب کو قبول کر لے گا۔